صاحب اولاد کرتے ہیں، وقت کم ہے، انشاءاللہ کل کو شریف نہیں ہونا ہے۔ اب آپ کی سماعتوں کی زیر پر خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عارف صاحب اللہ شیر میوات کے شہزادے علامہ عارف صاحب اللہ میوات تشریف لا رہے ہیں۔ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ آئے ہم سب مل کر نبی رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جنت و نام ہے جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ مجھ سے بیشتر آپ حضرات نے بہترین خطابات سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ سب کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم رابعہ ثانی حضرت بوبو جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی عرس پاک کی پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں، اور شہزادہ حضرت بادشاہ پیر طریقت ڈاکٹر نصیر احمد اللہ صاحب سجادہ آستانہ عالیہ سعود شریف تشریف فرما ہے۔ حضرت میاں شاہ علیہ رحمۃ الرضوان کے نواسے حضرت ولی جی علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ سے بھی ظاہر بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بابا نور شاہ علیہ رحمۃ کے سجادہ رحمۃ قاری احمد صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک پرکیف نظارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور یہاں پر حضرت بوبو جی علیہ الرحمہ کے زیر سایہ یہاں پر بہت سارے اولیاء کرام آرام فرما ہیں۔ حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت میاں نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت منشی محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر بہت سارے بزرگان دین اس قبرستان میں آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آئے ہم ایک بار اور مل کر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب بیٹھ جاؤ بھائی، اب بیٹھ جاؤ، سائڈ لا دو۔
آپ حضرات صاحب سجادہ رسول طریقہ ڈاکٹر تسلیم احمد صاحب اللہ کی زیارت کرتے رہیں اور توجہ سے سنیں کہ آج ہم یہاں حاضر ہیں، یہ وہ ولیاں ہیں کہ جن کی دعاؤں سے نہ جانے کتنوں کو ولایت ملی گئی۔ آپ کی بارگاہ میں سرکار سراوا نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا، منشی اسماعیل صاحب نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا، اور صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ہند اور پاک میں حضرت ببوجی قبلہ کا فیض جاری ہے۔ شہنشاہ میوات نامی ایک کتاب ہے، اس میں حضرت ببوجی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ ہے دوحہ کے، حضرت امیر الدین شاہ صاحب قادری راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سرکار قطب عالم میاں راجشاہ علیہ رحمہ کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں۔ ان کے صاحبزادے حضرت پھول شاہ صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شجاع آباد ملتان پاکستان میں مرجع انام ہے۔ ملتان میں آپ کا پورے ملک میں کافی پھیلا، اور آج بھی شان و شوکت کے ساتھ وہاں پر 26ویں 11ویں 8ویں 17ویں منائی جاتی ہے۔ حضرت امیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سود شریف حاضر ہوئے اپنے مرشد کے خدمت میں، لیکن دیکھیے قطب عالم حضرت میاں راجشاہ علیہ رحمت و رضوان کی شان کہ آپ کے یہاں کوئی تام جھام نہیں تھا، کوئی تخت نہیں لگتا تھا، کوئی شاہانہ کروفر نہیں تھا، بلکہ جب آپ نے پوچھا کہ حضرت کہاں ہے تو کسی نے کہا کہ ابھی زمین میں ہل چلانے کے لیے گئے ہیں، فلاں کھیت پر آپ کو مل جائیں گے۔ تو جب دیکھا تو کھیت میں ہل چلانے کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے اس میں آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے، ڈھینڈی کا تکیہ لگا لیا، اور حضرت امیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آپ کو آرام فرماتے ہوئے دیکھا درخت کے نیچے، آپ کی کھڑے ہو گئے، آپ نے جگایا نہیں، بلکہ ان کے پاس جو چادرہ تھا، اپنی چادر تھی، اس کو لیا اور درخت کے ایک سرے سے باندھا اور ایک سرے کو خود لے کر کھڑے ہو گئے، چھتری تاکہ تاکہ میرے مرشد کو سایہ ہو جائے۔ ادھر دیکھیں آپ مرید کے ادب کا حال کیا ہے، اور ادھر دیکھیں مرشد کا عالم کہ تخت پہ سونے کی نہیں، زمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم و علی المرتضیٰ و صحابہ اکرام کی سنت ادا فرما رہے ہیں۔ تو یہی آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم جب لوگ تلاش کرتے ہوئے آئے تو دیکھا سنا تو حیران رہ گئے، وہ سوچتے تھے کہ ہم تو سمجھتے تھے کسی محل میں امیر المومنین رہتے ہوں گے، کسی تخت پر بیٹھتے ہوں گے، لیکن جب دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ ہاں اسلام کی قوت کا یہی راز ہے۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب کو ایک آدمی ملنے آئے تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ دیکھا کہ چٹائی پہ بیٹھ کر کے کلام اللہ لکھ رہے ہیں، چٹائی پہ بیٹھ کر ٹوپی بن رہے ہیں، اور ایک صاحب ملنے آئے تو ایک چراغ جو جل رہا تھا اس کو بند فرمایا اور دوسرا چراغ جلا کر کے ان سے فرمایا کہ بولیے کیا حال چال ہے، ملنے لگے۔
ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا کہ حضرت چراغ تو پہلے بھی جل رہا تھا، اس چراغ اور اس چراغ میں فرق کیا ہے؟ فرمایا یہ چراغ حکومت کا ہے، اس سے پہلے میں حکومت کا کام کر رہا تھا تو حکومت کی روشنی میں کام کر رہا تھا، لیکن تم میرے پرسنل مہمان ہو، مجھ سے ملنے آئے ہو تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں گورنمنٹ کے پیسے کے جلے ہوئے چراغ کی روشنی میں تم سے ملاقات کروں۔ تو پہلے کے بادشاہ بھی ایسے ہوا کرتے، وہ بادشاہت میں فقیری کیا کرتے۔ تو بہرکیف کافی دیر جب ہو گئی، حضرت امیر الدین شاہ رحمہ چادر تانے ہوئے، سرکار قطب عالم یا راشا بیدار ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ امیر الدین چادر تانے ہوئے، فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر سے حضرت ببو جی رحمت اللہ علیہ یہ سارا منظر ملاحظہ فرما رہی تھی، تو آپ نے عرض کیا بابا جان یہ دوہے کا امیر الدین بہت دیر سے کھڑا ہے، اسے اتنا دے دیجیے کہ اس کی خالی جھولی بھر جائے۔ اب ادھر تو مرید کا ادب اور ادھر ببو جی کی سفارش، حضرت قطب عالم یا راشا کھڑے ہوئے اور حضرت امیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا کر کے فرمایا امیر الدین میں نے تجھے وہ فیض دیا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان راج شاہی، فیضان راج شاہی، فیضان بمودی قبلہ، عرف بمودی قبلہ۔ حضرت امیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار دوحہ میں آج بھی مرجع خلائق ہے جامع مسجد کے سامنے، اور ان کے شہزادے 47 میں مائگریشن کر گئے تھے، ہجرت کر گئے تھے، اور شجاع آباد میں ان کا مزار پاک ہے، اور ان کے احباب کا خلفاء کی مزارات بھی وہی ہیں۔ حضرت مولانا رکن الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر حضرت مولانا حضرت حافظ عبد الحکیم صاحب نقشبندی، جو کہ حضرت علامہ ابو الحسنات کے بھی استاد ہیں۔ علامہ ابو الحسنات سمجھتے ہیں کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، ان کے بھی وہ استاد ہیں۔ ان کا پورا خاندان حضرت خود شاہ علیہ رحمہ کا مرید ہے، اور آج تک بھی وہ عقیدت مند ہیں، ان کی نسل در نسل وہیں سے مرید ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے الحمدللہ کہ جن کی سفارش سے نہ جانے کتنے ولی بنے ہیں۔ اور حضرت ببو جی رحمت اللہ علیہ کا کیا کہنا، آپ نے وہ عبادت کی، وہ ریاضت کی، وہ چلے کیے کہ ہر ایک کے بس کی بات۔ اور آپ قطب عالم یا راشا علیہ رحمہ کی چہیتی بیٹی، جب ایک دفعہ عرض کیا اپنے والدان سے کہ میں حج کرنے جانا چاہتی ہوں، عمر کا تقاضا تھا، آپ نے فرمایا کہ تم میرے ارد گرد پھرو تمہیں کعبہ نظر آ جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کو سون شریف میں گھر بیٹھے کعبہ مکرمہ کی زیارت ہے، اور خود آپ بیان فرماتی ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اندر حضرت قطب عالم یا راشا عبادت میں مشغول ہیں، لیکن کنڈی جب کھولی گئی تو آپ کو نہیں پایا، اور پھر جب کچھ دیر کے بعد دیکھا گیا تو آپ وہاں پہنچے۔ یہ پورا خاندان ولایت مآب خاندان، آپ یہاں پر دیکھیں حضرت نواب صاحب کو اللہ آرام فرمائے، یہ حسن پور کے نواب تھے، لیکن جب حضرت اللہ میاں راشا علیہ رحمہ کو دیکھا تو دیوانے ہو گئے، اور سارا اپنا زیور ہار بیچ کر کے وہ پرتکلف دعوت آپ کی بادشاہ ہونے کی دعوت، نواب تو تھے ہی، اور سب کچھ چھوڑ کر کے، یعنی اپنی سلطنت چھوڑ دی، نوابی چھوڑ دی،
اور سرکار کے عشق میں رنگ گئے اور پھر پوری زندگی حضرت قبلہ میاں راج شاہ علیہ الرحمہ کی عقیدت میں گزارا اور آج بھی دیکھیے گوگو جی علیہ الرحمہ کے قدموں میں آرام فرما ہے۔ حضرت منشی جی علیہ الرحمہ، ان کے والد، احباب، بھتیجے سب حضرت میاں راج شاہ علیہ الرحمہ کے یہاں سے ہیں۔ یہاں پر قطب عالم میاں راج شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے استاد الشورا حضرت میاں نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آرام فرما ہے۔ حضرت کے والد محترم، حضرت کی والدہ ماجدہ، حضرت کی بہن یہیں پہ آرام فرما ہے۔ حضرت کے بھائی جناب مشیر صاحب اللہ راجشاہی سب یہیں پہ آرام فرما ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کوئی بھی موسم ہو، نواب صاحب کے مزار پہ ہمیشہ ہریالی رہتی ہے۔ حضرت سرکار سراوا یہ بھی اسی بارگاہ کی دین ہے۔ ایک بار روایت میں آتا ہے کہ حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تراویح سنایا کرتے تھے۔ آپ سے فرمائش کی قرآن سنانے کی تو قرآن بھی سنائی، لیکن رات میں ایسا منظر دیکھا، آپ کی اہلیہ نے بیان کیا کہ رات ایسی آندھی سی آئی، درخت ادھر ادھر ہو گئے اور ایک عجیب منظر تھا۔ آپ نے عرض کیا، گوگو جی قرآن تو آپ کے بیٹے نے سنائی اور آپ نے شب قدر جو ہے اپنے بیٹی کو دکھا دیا۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ لالا تیری تو ہر شب شب قدر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس شان کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان راجشاہی، سرکار سراوا، سرکار سراوا، سرکار سراوا، نعرہ تکبیر۔ تو سرکار سراوا جیسے بزرگ بھی جن سے دعا کی درخواست کریں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور سرکار سراوا کو آپ نے قلعے بھی کرائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے وہاں بڑے میاں صاحب کا حجرہ بھی ہے، لیکن اس حجرے کی جو قدر ہونی چاہیے وہ میں نے دیکھا تو مجھے افسوس ہوا۔ بلکہ اس کو بالکل صاف رہنا چاہیے تاکہ وہاں بڑے بڑے بزرگوں نے جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئی وہاں گئے، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ یہاں پر ہمارے آفتاب صاحب کے قریب میں سید حسین صاحب بھی سہارنپور سے تشریف فرما ہے، جو حضرت پیر صاحب اللہ کے مرید خاص ہیں۔ یہ الدھن کے رہنے والے ہیں۔ یہ وہی الدھن ہے جہاں پر حضرت گوگو جی سب سے پہلے تشریف لائے اور اس علاقے میں سب سے پہلے مرید جو مریدین تھے سرکار میاں راج شاہ علیہ الرحمہ کی الدھن میں۔ یہ الدھن اصل میں علم دھن تھا، علم دھن سے بگڑتے بگڑتے الدھن ہو گیا۔ علماء، فضلاء، فقہا کا وہ مسکن تھا اور حضرت صاحب ولایت حضرت سید فخر الدین شاہ ولایت میرٹھ کا خاندان بھی وہاں آباد تھا اور اسی خاندان کے تشریف چراغ سید حسین صاحب ہیں۔ ان کے بھی آبا و اجداد حضرت صوفی اسماعیل صاحب علیہ الرحمہ، حضرت شاہ عبد الحکیم صاحب علیہ الرحمہ جن کا شجرہ پڑھا جاتا ہے، حضرت عبد المجید صاحب علیہ الرحمہ، یہ سب سرکار قطب عالم میاں راج شاہ علیہ الرحمہ سے یا ان کے صاحبزادے گرامی وقار حضرت مجدد وقت مولانا عبداللہ شاہ صاحب سے مرید تھے۔ فرید نگر پر یہ احسان ہے حضرت قطب عالم میاں راج شاہ کا کہ انہوں نے اپنی بیٹی ان کی اجازت سے یہاں تشریف لائی اور آج ان کا مرقد انور یہاں پر ہے۔ تو ہم اور آپ جتنا بھی اس کا احسان مانے ہیں اور الحمدللہ ان کے فضل و برکات کی تو انہیں پتا ہے کہ جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ تو کسی نے کہا ہے کہ
ان کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن مانگنے کا بھی تو حق ہو، مانگنے کا بھی تو طریقہ ہو۔ اور اس خانقاہ میں ایک خاص چیز یہ ہے شریعت کی پابندی۔ حضور قطب عالم یا راشدہ علیہ رحمت رضوان جب بھی کسی کو مرید بناتے تو فرماتے شریعت مطہرہ سے باہر نہ ہونا۔ اب کوئی بھی آپ کو اس سلسلے کے بارے میں کسی طرح کا واقعہ بتائے، حضرت یا راشدہ علیہ رحمہ کا جو یہ فرمان ہے کہ شریعت سے باہر مت ہونا، وہ ہر چیز کو رد کر دیتا ہے۔ جو اس کے دائرے میں ہے وہی قابل ہے۔ میرٹھ چلے جائیں، میرٹھ میں الحمدللہ راجشاہی باہر ہیں، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، حضرت مولوی عبد الرحیم صاحب، حضرت کلن میاں صاحب، حضرت فیاض صاحب، حضرت چھجو شاہ صاحب، بڑے بڑے آپ کے خلفاء ہوئے ہیں، مظلوم بزرگوں نے آپ سے فیض پایا ہے۔ آپ کے خلفاء میں، آپ کے مریدین میں سالک بھی ہوئے، مجذوب بھی ہوئے، اور ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جذب و سلوک جن کا ملا ہوا۔ سرکار صلوہ، سرکار قطب عالم یا راشدہ کے آخری مرید ہیں، جیسا کہ روایت لوگوں کی زبانی یہی پتہ چلتا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ ان کا فیض آپ دیکھیں کہ آخری مرید ہے، اور مریدوں میں سب سے چھوٹے اس ٹائم سرکار ولی علیہ رحمہ سے آپ نے فیض پایا، بڑے مولوی صاحب چھوٹے مولوی صاحب سے آپ نے فیض پایا، بوبو جی سے آپ نے فیض پایا، منشی اسماعیل صاحب سے آپ نے فیض پایا، نواب صاحب سے آپ نے فیض پایا۔ جب ان کے فیض کا عالم یہ ہے کہ صدر العلماء علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ مولانا روم کا یہ شعر، اولیاء را ہست قدرت ازلا تیر دستہ باز گردانت ذرا، وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کو اللہ کی طرف سے یہ قوت ہے کہ وہ گئے ہوئے تیر کو واپس پلٹا دیتے ہیں، جس پر میرا ایمان بالغیب تھا، یعنی بن دیکھے ایمان تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں عارف کامل کاشف اسرار لم یزلی، واقف اسرار لم یزلی، حامل اخلاق نبوی حضرت شاہ سید حافظ محمد ابراہیم شاہ صاحب راجشاہی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے مشاہدہ سے سرفراز فرمایا گیا، یعنی اس چیز کو میں نے دیکھا کہ تیر واپس کیسے آتا ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس کیسے آتا ہے۔ یہ مولانا روم نے فرمایا کہ یہ طاقت ولیوں کو ہوتی ہے، لیکن جب میں اس راجشاہی دربار میں حاضر ہوا تو میں نے اس کو آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے مجھے آنکھوں سے دکھایا۔ حضرت غلام جیلانی میرٹھی کی شخصیت کو عوام سے زیادہ خواص جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، مفتیان کرام جانتے ہیں، جو درس نظامی پڑھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ علامہ غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حامل ہیں۔ درجنوں کتابیں آپ نے لکھی، اور آپ کی علم کی دھمک صرف انڈیا اور پاکستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں آج ہے۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے میاں جیسا دور دور تک نظر نہیں آتا، اور وہ فرماتے تھے کہ ہمارے مولوی صاحب جیسا بھی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اور سرکار صدر العلماء فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ ہوں یہ سرکار صلوہ کی دعا کا، اور صرف ایک سال نہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سال جی بھر کر کے کشف و کرامات کا مشاہدہ کیا۔ وہ بزرگ بھی حضرت بوبو جی کی بارگاہ میں حاضر دیا کرتے تھے، اور سرکار صدر العلماء نے وقت کی گنجائش نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بتائیں گے کہ آپ نے درجنوں واقعات خود لوگوں سے بیان کیے جو سرکار صلوہ کی بارگاہ ہمیں انہوں نے دیکھے۔ آپ ہمیشہ سود شریف میں حاضر ہوتے رہے، اور سود شریف میں آنے سے پہلے جب سود شریف کی سرحد شروع ہوتی تو اپنی چپلیں اتار دیا کرتے، تو وہ جانتے ہیں کہ ادب کیا ہے، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ اور تقریباً آپ کے تمام شاگردوں نے جنہوں نے بھی لکھا ہے انہوں نے اس بات کو کوٹ کیا ہے۔
حضرت کے والد ماجد حضرت میاں نذیر حسین صاحب علیہ رحمت و رضوان، وہ ایسے عاشق رسول گزرے ہیں کہ جب وہ غزل لکھتے تو مٹی کے تیل کے چراغ کے سائے میں بھی لکھ لیتے، اس کی روشنی میں بھی لکھ لیتے، لیکن جب نعت رسول لکھتے